المتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں اور مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں. ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. اتنے احسانات ہیں جس کا ہم حق بھی ادا نہیں کر سکتے. ان کے احسانات میں سے ایک سب سے بڑا احسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا. ہم کیسے اللہ سے مانگے، ہم کیسے مانگے، کیسے دعا کریں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے. پہلے بھی میں نے وعدہ کیا تھا میری مائیں اور بہنیں کہ اللہ سے مانگنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو گئی تو اس کو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت مل گئی. ایسی ایسی دعائیں سکھائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں نہ مانگتے تو عام آدمیوں کی عقل ان دعاؤں تک نہیں پہنچ سکتی تھی. وہ زندگی میں ایسی دعائیں نہیں مانگ سکتے تھے. یہ مسنون دعائیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلوانے کے طریقے ہمیں سکھا رہے ہیں. بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے، تاجر کو دیکھا، بزنس کرنے والوں کو دیکھا جن کے پاس چابیاں بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کو پتا ہے کون سی چابی کس دروازے کی ہے، اس کو پتا ہے کون سی چابی کس دروازے کی ہے. جب بھی مسنون دعاؤں کو دیکھیں تو یہ تصور کیا کریں کہ یہ مسنون دعائیں جتنے بھی ہیں یہ اللہ کے خزانے کے دروازے کھولنے کی چابیاں ہیں. کون سی دعا کون سا دروازہ کھولتی ہے، کون سی دعا کون سے دروازے کھلواتی ہے. اگر ہم ان تمام چابیوں کو لگانا سیکھ لیں، کیسے لگانا ہے، تو پھر اللہ ہمیں ہر نعمت سے مالا مال فرما دیں گے. اگر ایک آدمی نے تالا کھولا اپنی چابی سے اور اس کی چابی آپ کو دے دے، اس نے پہلے کھول دیا، میں نے مسجد کا دروازہ کھول دیا چابی سے، اب اس کے بعد میں نے کسی کو دے دیا، لو بھائی یہ مسجد کی چابی ہے. اب وہ کہے یار نہیں کھل رہا ہے، ابھی تو کھول کے آیا میں، تو وہ جواب یوں کہے گا آپ کو چابی لگانے نہیں آ رہی ہے. You don't know how to use a key. تو کیا کریں، بار بار چابی کو آپ لگائیں گے، الٹی لگائی سیدھی لگائی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس دروازے کو جب ایک مرتبہ آلریڈی کھلوا چکا ہے، وہ کھل چکا ہے، تو اب کیوں نہیں کھل رہا ہے؟
लगता है तुम्हारी चाबी के लगाने में कोई गड़बड़ है, तुम्हें आता नहीं है। इसलिए जितनी भी मसनून दुआएं हैं ना, ये चाबियां हैं, क्या है? कीज है, to open the doors of the treasures of Allah तबारक व तआला। और ये दुआएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकली है, और अल्लाह तबारक व तआला के खजानों के दरवाजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दुआओं से खुलवा चुके हैं। Already opened it. That's why it's mentioned in the hadith. 23 years में जितनी दुआएं मांगी है, समझो हर चाबी से कोई ना कोई दरवाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलवाया है। चाहे बारिश की दुआ हो, चाहे बीमारी की दुआ हो, चाहे कैसे बहुत सारी दुआएं। आज अगर हम उन्हीं दुआओं को मांगते हैं और कबूलियत नहीं होती है, मालूम होता है हमें लगाने का तरीका नहीं आता है। दुआएं तो वही है। कभी कभी अल्लाह ने वो अल्फाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए हैं। कुरान तो कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मेरे नबी जो बोलते हैं वो सब अल्लाह की तरफ से बोलते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला हदीस को लिखते थे, बुखारी शरीफ के मुकद्दमे में लिखा है, लिखते थे। इब्न हजर अस्कलानी बुखारी शरीफ के शारे लिखते हैं, लिखते थे। एक मर्तबा कुरैशियों ने कहा आप तो नबी की हर बात लिख लेते हैं, आप हंसने की बात वो भी लिख लेते हैं, गुस्से की बात वो भी लिख लेते हैं, छोटी बात लिख लेते हैं, बड़ी बात तो उन्होंने लिखना बंद कर दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अब्दुल्ला क्या हुआ? तो लिखता था मेरी बात लिख नहीं रहा। फरमाया कुरैशियों ने ऐसा कहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जबान पकड़ी, फरमाया ये जबान अगर मैं गुस्से में कुछ कहूं या मोहब्बत में कुछ कहूं, हर वक्त हक बात ही बयान करूंगा, मैं अल्लाह की मर्जी के खिलाफ बात नहीं बोलती थी। जब वो दुआएं 23 इयर्स की दुआएं हैं, उसकी मिसाल हमारे अकाबिरीन देते हैं बहुत अच्छी कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दे को कहते थे, ये तो कुरान में भी है, कुम बिइज़्निल्लाह। थोड़ी देर के लिए मुर्दा खड़ा हो जाता था, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। अगर आज वही अल्फाज हम कब्रिस्तान में जाएं और यूं कहें कुम बिइज़्निल्लाह, क्या खड़ा हो जाएगा? मुर्दा खड़ा हो जाएगा। वो तस से मस भी नहीं होगा, वो करवट भी नहीं बदलेगा, आंख भी नहीं खोलेगा। मालूम ही हो, यस किताबें बहुत सारी लिखी जा चुकी है। हमारा मौलाना यूसुफ मुताला साहब फरमाते हैं कि बादल मौत कितने लोग दोबारा जिंदा हुए हैं और कुछ देर महीने तक जिंदा रहे हैं, उस पर मुस्तकिल किताबें लिखी है। कौन कौन थे वो लोग, कितने लोग वो हैं जिनको गुस्ल देने के लिए गए और गुस्ल के तख्ते पर ही बैठ गया, जिंदा हो गया। कितने बहुत सारी वाकयात लिखे हुए हैं। ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज जो कहे गए कुम बिइज़्निल्लाह, अगर हम उसी लफ्ज को इस्तेमाल करें तो फिर हमारी कैफियत और ईसा अलैहिस्सलाम की कैफियत में फर्क है कि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था कुम बिइज़्निल्लाह कहो, अभी जिंदा हो जाएगा। अगर हम भी कोई दुआ तड़प कर अल्लाह से मांगे, तड़प कर यानी बिल्कुल तवज्जो के साथ, गफलत को छोड़कर, हम लोग गफलत से मांगते हैं ना, इस तरह यहां भी है, दिल में भी कुछ है, दिमाग में भी कुछ वसवसे हैं और दुआ मांगते मांगते इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं। ऐसी दुआएं तो अल्लाह कबूल नहीं करता। हमें तो मसनून दुआओं को कैफियत के साथ, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं जिस कैफियत से मांगी है, उस कैफियतों में से सबसे बड़ी कैफियत क्या है? पेट का हराम लुक़मे से बचाना। क्या है? पेट को हराम लुक़मों से बचाना, ये सबसे पहली चाबी है, ये सबसे पहले खोलने का तरीका है।
सईद पालनपुरी नव्वर अल्लाह मरकदहू दारुल देवबंद के शेख नदीस थे, उनके भाई मुफ्ती अमीन साहब, वो आज दारुल देवबंद में पढ़ा रहे हैं, जिंदा है। शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अल-फौजुल कबीर लिखी है, अरबी में दारुल में पढ़ाई जाती है। उसकी शरह अल-औनुल कबीर मुफ्ती साहब ने अरबी में लिखी, शरह अरबी में लिखी, कमेंट्री ऑफ द किताब ही रोट इन अरबी। फिर उस किताब का उर्दू में तर्जुमा उनके भाई मुफ्ती अमीन साहब ने किया। उसके मुकदमे में एक बात लिखी है, उसके इंट्रोडक्शन में एक बात लिखी है, वो मुझे समझानी है। मैंने किताब का हवाला भी दिया कि उनके वालिद साहब मुफ्ती सईद पालनपुरी साहब नव्वरल्लाह मरकदहू के फादर, उनका नाम यूसुफ था। ये डाबेल में पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? डाबेल में पढ़ते थे, उस जहाँ अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह भी पढ़ाते थे, वहाँ डाबेल में। और वहाँ मौलाना बद्र आलम साहब मेरठी भी पढ़ाते थे। मौलाना बद्र आलम साहब मेरठी अपने उस्ताद का रिस्पेक्ट बयान करते हैं कि आई वॉज लिविंग नेक्स्ट टू हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी इन द रूम। अल्लामा साहब वॉज लिविंग हियर, आई वॉज लिविंग नेक्स्ट टू हिम। 2 साल में वहां रहा। अल्लामा साहब को कभी पता नहीं चला कि मैं कब रूम में आया, कब रूम से निकला। बिल्कुल आवाज नहीं होती थी, चुपचाप से जाता था, चुपचाप से आता था, ताकि अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी को नींद में या मुताले में डिस्टर्ब न हो। फॉर 2 years मौलाना बद्र आलम साहब बहुत बड़े, अभी उनकी तो कब्र जन्नतुल बकी में। 40 years he was staying in Medina Munawwara. After he finished here, he went to Medina Munawwara. अरब पीपल ने उनकी कब्र को 2 बार खोला है, 2 या 3 बार खोला है। उनकी बॉडी ऐसी है जैसे आज दफन किया है। जन्नतुल बकी की बात कर रहा हूँ। मौलाना बद्र आलम साहब बहुत बड़े आलिम है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी में बैठे रहते थे, दुरूद शरीफ पूरा दिन मस्जिद में बैठे रहते थे, अल्लाह अल्लाह करते रहते। वही इंतकाल हुआ, 40 साल वही रहे, वही इंतकाल हुआ। उनके बेटों का भी इंतकाल हो गया, वही वो लोग भी वही रहते थे। ये बात मैंने पहले ही बयान की थी कि उनके बेटे को हमारे हजरत शेख हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे शेख होते हैं, उन्होंने उनके बेटे से पूछा था कि तुम्हारे वालिद साहब कई सालों पहले इंतकाल कर गए, क्या बात है? उनकी कब्र में वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आज दफन किए, फ्रेश बॉडी है, फ्रेश कफन है। तो बेटे ने कहा और तो ज्यादा वही आमाल जो लोग करते हैं, सिर्फ इतनी बात थी कि अगर कोई हाफिज कुरान सामने बैठा हुआ होता था, इतने बुढ़ापे में भी उन्होंने इस तरफ पैर उनकी तरफ नहीं फैलाया। Didn't spread his legs towards the Hafiz Quran because there's Quran in his heart. Forget the Quran. I'm talking about the person Hafiz Quran. और पूरी जिंदगी, और अगर कोई ऐसा करता उनको डांटते थे, तुझे पता नहीं इसके सीने में कुरान है, How can you spread your leg towards him? कभी नहीं। कुरान का इतना अदब 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 करते थे। अल्लाह हमें कुरान की भी और हाफिज कुरान के भी अदब करने की तौफीक नसीब फरमाए, और हाफिज कुरान भी अपने कुरान का अदब करे कि मेरे सीने में कुरान है, मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर में कुरान है। मैंने 23 years की नबूवत का जो नूर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा हुआ, मैंने उसको अपने सीने में लिया है, तो मुझे तो बहुत एहतियात करनी है। मेरे सीने में नूर नबूवत है, द नूर द लाइट ऑफ द प्रॉफिट। इस वजह से उनकी बॉडी को देखो, सुभान अल्लाह, आज तक बिल्कुल फ्रेश। चूंकि अरब सब मक्का में क्या है, मदीना मुनव्वरा में हर 6 महीने में कब्र खोल के दूसरे को दफन करते, हर 6 महीने में दूसरे को। लेकिन इनकी कब्र खोली गई, उसके बाद अब नहीं खोल रहे हैं। इनकी और मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की दोनों फ्रेश है। ये हमारे हजरत ने बयान किया था कि अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। तो मैं तो कदर से किधर चला गया, डाबेल से मदीना चला गया।
مولانا بدر عالم صاحب رحمتullah علیہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں ایک بار جھوٹ نہیں بولا، ایک بار بھی میں جھوٹ نہیں بولا۔ ایسے بے شمار ہمارے اکابرین ہیں۔ امام ذہبی رحمتullah علیہ، امام ذہبی استاد امام بخاری فرماتے ہیں اگر اللہ آسمان سے فرشتوں کے ذریعے اعلان کر دے کہ آج کے دن تم پر جھوٹ بولنا حلال ہے، پھر بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ زندگی بھر کبھی غیبت نہیں کی۔ He never made the غیبت and backbite to anyone۔ دیکھو ان کی کتاب، ان کی باتیں آج دنیا میں کتنے مشہور، لوگ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں بخاری شریف کا، بخاری ساری دنیا میں عرب ہو یا عجم ہو، اس لیے اپنی زندگی کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے تو اللہ اس کو عزت نصیب فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ خط لکھوا رہے تھے اسے، کسی کا خط آیا ہوگا حضرت کے پاس، مرید کا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، my mother passed away، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی دعا کر دیجیے۔ تو جب جواب لکھوا رہے ہیں اپنے شاگرد سے، تو اپنے بیٹے سے یا شاگرد سے لکھوا رہے ہیں، یہ بات لکھی ہے مفتی احمد صاحب خان پوری نور اللہ مرکزہ نے اپنی کتاب میں، کہ وہ لکھوا رہے تھے کیونکہ وہ بھی دابل میں پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ تمہاری والدہ کی موت کی بات سن کر میں بہت ہی غمگین ہوا۔ کیا کہا؟ بہت ہی سیڈ ہوا، غمگین ہوا۔ یہ بات جب خط لکھ لیا، کہا پڑھ لو، سائن کرنے سے پہلے دوبارہ پڑھو کیا لکھا ہے۔ جب اس سینٹنس پر پہنچے بہت ہی غمگین ہوا، تو انہوں نے اپنا سر نیچے کیا، مراقبہ کیا، فرمایا ہی کو نکال دو، شاید میں اتنا زیادہ غمگین نہ ہوا ہوں اور یہ خط میں جھوٹ ہو جائے، اتنا بھی جھوٹ نہیں بولا، بہت ہی کو نکال دیا، ورنہ اللہ کیا اس پر بھی پکڑ ہو جائے گی، تم نے اتنا غم تو کیا نہیں۔ Why did you write inside? I was very very sad۔ اتنے ایسے لوگ، تو ان کے والد صاحب مفتی سعید پالن پوری صاحب، ان کے والد صاحب گئے کہاں؟ دابل پڑھنے کے لیے، عربی 4 میں تھے، was year 4، he was in year 4، شہر وقائع میں تھے، شادی ہو چکی تھی ان کے والد صاحب کی، اس زمانے میں پڑھنے کے زمانے میں عمر تھی، شادی ہو گئی تھی، تو کہا مجھے نہیں پڑھنا بھی، کیونکہ بہت سارے حالات ہیں، گھر پر بھی پیسوں کی ضرورت ہے، میں پڑھوں گا، خرچ کون دے گا بیوی کا۔ تو مولانا بدر عالم صاحب کے پاس گئی، حضرت مجھے نہیں پڑھنا ہے، مجھے نہیں پڑھنا ہے، گھر جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا کوئی نصیحت کر دیجئے، میں کیا کروں؟ فرمایا تیرے لیے کیا نصیحت؟ ایک ہی نصیحت۔ کیا نصیحت کی؟ جو مجھے یہاں بھی بتا دی، جو یہاں پر ہے، سب سے بڑی جنت کے خزانوں کے دروازے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے سب سے پہلی اگر کوئی چابی ہے تو کون سی چابی ہے؟ فرمایا اس چابی کو استعمال کیسے کیا جائے؟ دعاؤں کو۔ تو کہا سب سے پہلی چیز حضرت نے فرمایا تو گھر جائے گا، تمہارے یہاں پالن پور میں لوگ انٹرسٹ بہت لے رہے ہیں، سود بہت لے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ The people are taking lots of interest money, using interest money, and it's common that time in the Palanpur's area, in Gujarat, نہیں احمد آباد میں۔ ایک کام کرنا، زندگی میں کبھی بھی حلال لقمہ حرام لقمہ نہ کھانا اور اپنے بچوں کو نہ کھلانا۔ Don't eat yourself, don't earn haram money, not a single penny, and don't even buy a food for your children۔ ایک نصیحت بس۔ فرمایا یہ مفتی سعید صاحب لکھ رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اپنی اس میں مقدمے میں، میرے والد صاحب کے یہاں کبھی ہم بچے بھوکے بھی رہتے تھے، کبھی میرے والد صاحب نے 1 پیسہ حرام کا نہ کھایا نہ بچوں کو کھلایا، کبھی نہیں۔ اس کی برکت کیا ہوئی؟ مولانا بدر عالم صاحب کی بات کی برکت کیا ہوئی؟ 4 ان کے بیٹے ہیں، بس 4 بیٹے، چاروں شیخ الحدیث ہیں، چاروں شیخ الحدیث۔ فرمائے اور کہاں پڑھا رہے ہیں؟ دیوبند میں۔
चारों से वो मदरसा जिससे सारी दुनिया में नूर पहुंचा है, the teaching। तो सबसे पहली अगर कोई कैफियत है कि पेट के अंदर में हराम लुकमा ना जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कम खाऊंगा लेकिन हराम लुकमा ना खाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक आदमी बहुत दूर से हज और उम्रा के लिए आया और काबा का गिलाफ पकड़ कर दुआ कर रहा है। हदीस तिरमिज़ी शरीफ की है। काबा का गिलाफ पकड़ कर दुआ कर रहा है, अल्लाह या रब या रब या रब या रब, दुआ कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अन्ना युस्तजाबु लहू, उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? मतअमहु हराम, मशरबहु हराम, मलबसहु हराम, उसका पीना हराम है, उसका खाना हराम है, जो कपड़े पहनता है वो हराम के पैसे से लिया है। अब ये हाथ उठाए, जिंदगी भर दुआ करे, चाहे काबा का गिलाफ पकड़ कर दुआ करे, फिर भी उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। और एक हदीस में है 40 दिन के लिए नमाज भी कबूल नहीं होती अगर एक लुकमा अंदर चला गया। हलाल का लुकमा खाएंगे ना तो वो लुकमा आपको मस्जिद की तरफ लाएगा, दीन की तरफ लाएगा, अच्छे अच्छे बात की तरफ ले जाएगा। और हराम का लुकमा, अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं, हराम खाने से आदमी हराम की तरफ जाता है, उसके दिमाग में कभी दीन के काम करने की तौफीक नहीं होती। सबसे पहली चीज कि मेरी दुआ कैसे कबूल हो, मेरा खाना पीना रहना सहना हराम पैसों से ना हो, कभी इंटरेस्ट की मनी, कभी सूद, कुछ अल्लाह बचाए उससे सबको। पहले जमाने में सूद की मनी, इंटरेस्ट की मनी जो हमारे इन्वेस्टमेंट में या बैंक में होती थी, तो उलमा फुकहा यूं कहते थे उसको रहने दो, न लो, रहने दो। फिर जब रहने देते थे तो क्या करते थे, एनिमीज लोग जो होते थे वो उस पैसे को, हमारे पैसे को इस्तेमाल करते थे मुसलमान के खिलाफ, उसी से वेपन खरीदते थे वगैरह। तो उलमा ने कहा उसको ले लो, उसको क्या करो, ले लो और ले करके इसको आग में जला दो। क्या कहा? आग में जला दो, बर्न इन फायर। अभी उलमा कह रहे हैं अगर तुम्हें देना है तो किसी की टॉयलेट, कोई ऐसे काम, गरीब जिसके पास टॉयलेट नहीं है तो ऐसी चीज दे दो, लेकिन उसमें अगर हराम इंटरेस्ट के पैसे में आपने 5 पाउंड किसी को इंटरेस्ट के पैसे दिए और आपने उसमें सवाब की या अच्छी नीयत की तो इंसान काफिर हो जाता है। मसला है फिक़ह का, क्योंकि आपने हराम काम जिसके साथ अल्लाह की लड़ाई है उस पर तुमने सवाब की नीयत की, अच्छी नीयत की, काफिर हो जाते हैं। याद रखो, अल्लाह हमारी हिफाज़त। इसलिए सबसे पहली बात यह है इंसान का पेट क्या हो, हराम से खाली हो। और पेट हराम से खाली हो, दिल गैरुल्लाह से खाली हो, यानी उस जब दुआ मांगो तो दिल में और कोई ना हो, मैं और अल्लाह। चुपचाप बात करे अल्लाह से। हमारे अकाबिर चुपचाप बात करते अल्लाह से, मांगते, किसी को पता नहीं क्या मांग रहा है। कभी दिल में मांगते थे, कोई किसी को पता नहीं क्या मांग रहे अल्लाह से। कभी ऐसा टाइम भी रखो, अल्लाह कहते हैं फैज़ा फरग़्त फंसब, जब तुम वहां फारिग हो जाओ मनसब से, यानी ये जो दावत और तबलीग के काम से, आखिर में क्या है, वइला रब्बिका फरग़ब, तुम्हारे रब की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। चुपचाप से अल्लाह से मांगो, ये अल्लाह मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं आलिम बन रहा हूँ, मैं हाफिज बन रहा हूँ, या अल्लाह मैं दावत तबलीग का काम कर रहा हूँ, या अल्लाह मैं फज़ाइल अमल की तालीम कर रहा हूँ, अल्लाह मैंने ये सब कुछ कर लिया, ए मेरे मौला तू कबूल फरमा, उसमें इखलास दे और मुझे लिल्लाहियत वाले काम करने वाले से, शो ऑफ से मेरी हिफाजत फरमा। इसीलिए हर फर्ज नमाज के बाद मैं तो कहा करता हूँ, या रात में सोने से पहले एक सजदे शुक्र कर लो, 2 रकात शुक्र की पढ़ लो कि अल्लाह आज पूरे दिन मैंने जितने भी काम किए ये तेरी तौफीक से किए हैं, वरना मैं कहाँ आ सकता था मस्जिद में, अब मैं कहाँ जाता था, जा सकता था जमात में, अगर अल्लाह ने चाहता जा सकते थे।
میں کہاں عالم بن سکتا تھا اگر اللہ، میں کہاں حافظ بن سکتا تھا اگر اللہ مجھے حافظ نہ بناتا. یہ سب اسی لیے حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی بندہ یوں کہے میں نے نماز پڑھی، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے چلا کیا اور میں نے یہ کیا، میں عالم بن گیا، میں فلاں میں فلاں میں فلاں، اپنی طرف میں کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے توفیق تو میں نے دی ہے اور یہ میں کرتا ہے، جاؤ اس کی عبادت کو اس کے چہرے پر مار دو، مجھے نہیں چاہیے. تو عبادت آن ہز فیس. لیکن بندہ کہتا اللہ تیری توفیق سے کیا، اللہ تیری توفیق سے کیا، اللہ تیری توفیق سے کیا، تو اللہ کہتا بندہ خود کرتا ہے، نام میرا لیتا ہے، اس کو قبول کر لو اور اس کو مزید توفیق دے دو. بات سمجھا رہی ہے؟ اس لیے سب سے پہلی بات ہے وہ کیا ہے؟ اگر بندے کا پیٹ حرام سے خالی ہو اور اس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو، سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو، تو اس کی زبان سے نکلنے والی ہر دعا وہ چابی لگ جاتی ہے اور اللہ کی رحمت اس پر اترتی ہے. تجربہ کر کے دیکھو. ہم اپنی دعاؤں پر غور کریں. جب دل ہی غیر میں اٹکا ہوا ہو تو پھر مٹی کے کھلونے میں اٹک گیا. مٹی کا کھلونا پتہ ہے؟ انسان اور انسان، مرد اور عورت کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے. اس کا دماغ ہی ادھر جا رہا ہے اس کی محبت میں پیٹ میں حرام. ہم الزام ان کو دیتے ہیں، شاعر کیا کہتا ہے؟ ہم الزام ان کو دیتے ہیں، قصور اپنا نکل آیا. قصور ہم بھی تو دیکھیں تاکہ ہم دعائیں مانگتے کیسے ہیں. ہم بھی تو دیکھیں نا کہ دعائیں مانگتے کیسے. دیکھو تو میری دعا مانگنے کا کیفیت کیا ہے، کیا میں حرام تو نہیں کھا رہا ہوں؟ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی نے دعا میں ہاتھ اٹھائے مجھے شرم آتی ہے اس کے ہاتھ کو خالی لوٹاؤں. اگر یہ ساری چیزیں اس کے اندر میں ہے تو مجھے شرم آتی ہے، I feel shame to reject him. میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں. اللہ کہتا مجھے بندہ ہاتھ اٹھائے میرے سامنے، ساری دنیا مل کر ایک مالدار کے گھر جائیں اور ایک پینی مانگے، کیا وہ نہ کہے گا؟ اس پینی کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے یہاں تو یہ دینا پینی سے بھی، پینی تو کچھ بھی ہے ہمارے یہاں. اللہ کے یہاں تو کہا میرے یہاں خزانے میں دیتا ہوں پینی سے بھی کم نہیں. میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اگر آدمی مانگے تو اللہ کے ہم اللہ پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابیاں تو دے دی اور انہوں نے مانگ کے دیکھ لیا کہ یہ چابی چل رہی ہے، رونگ چابی نہیں ہے. There is not wrong key ہے. اب ہمیں دے دیے، لاؤ تم جا، میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، یو کین یوز. جیسے باپ مر گیا، اس گھر کی چابی کون استعمال کرتے ہیں؟ باپ بیٹا استعمال کرتا ہے، بیوی بیٹیاں استعمال کرتی ہیں. گھر کی وہی چابی ہے جو باپ استعمال کرتا تھا. بات سن رہی ہے؟ تو بہت ساری جگہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ابھی لیسٹر میں، تو ان کا فون تھا، اس میں بات کرتا رہتا تھا. دوسرے دن فون کیا تو کسی بیٹے نے ان کا فون اٹھایا، معلوم ہوتا ہے باپ کا ہی فون ہے. لگتا تھا رنگ لگتی تھی، ان کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ہی وہی فون استعمال کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چابیاں تو لگا کر کے ہمیں دے کر گئے ہیں. اب ہمیں کیسے مانگنا ہے اللہ سے، اللہ کے خزانے کو کیسے لوٹنا ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم کئی مرتبہ اپنی دعاؤں میں شرط لگا دیتے ہیں، کنڈیشنز. ایک بندہ ہے جس کی اولاد ہی نہیں، اور کیا کہتا اللہ مجھے ایک بچہ دے دے. ایک ہی مانگا تو نے، ایک ہی مانگا. امام طبرانی کے اندر ایک روایت ہے، صحابی گاؤں کے رہنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے تو بڑی خدمت کی. فرمایا جب کبھی آؤ مدینہ منورہ تو مجھ سے ملنا. وہ آئے. امام طبرانی اس کو نقل کیا، کل پرسوں میں پڑھا تھا اس روایت کو، عجیب روایت. وہ آئے ایک مرتبہ شہر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات. فرمایا کیا کچھ چاہیے؟ فرمایا ہاں، ایک بکری اور ایک اونٹنی دے دو. کیا کہا؟ ایک بکری اور ایک اونٹنی دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو تو بنی اسرائیل کی اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے، بنی اسرائیل کی اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے. اس نے تو کیا مانگا تھا، کم سے کم تو ایسا تو مانگ لیتا مجھ سے.
کیا مانگا تھا اس نے؟ بنی اسرائیل کے آدمی نے، جو حدیث میں ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے تو یوسف علیہ السلام کی وصیت، میرے بھی تابوت کو لے جانا ساتھ میں، یہاں نہیں رکھنا، لے جانا، یہ وصیت تھی۔ اب کس کو پتا ہے کہ ان کا تابوت کدھر ہے؟ سب کو پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، تو ایک کہا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، بہت بوڑھی، اس کو پتا ہے کہاں ہے دفن ہوئی ہے، یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، جاؤ اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، میں دیکھو یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ کہا میں نہیں بتاؤں گی جب تک میری شرط پوری نہ کرے۔ تیری شرط کیا ہے؟ میری شرط یہ ہے کہ میں بتا دوں تو آپ کو مجھے جنت میں آپ کے ساتھ لے جانا ہے۔ جنت میں کہاں لے جانا ہے؟ آپ کے ساتھ لے جانا ہے۔ اللہ کے نبی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو کم سے کم یہ تو مانگ لیتا، مانگا تو نے اونٹنی مانگی، بکری مانگی۔ تو ایک آدمی دعا کر رہا تھا مدینہ منورہ میں، اے اللہ میری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما۔ امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا تھا۔ تو اللہ کے لیے فرماتے مانگا تو نے، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، سب کے لیے مانگنا چاہیے، اکیلے کے لیے مانگتا رہتا ہے۔ صرف میرے لیے اور تیرے لیے مانگی، اللہ کی رحمت تو سب کو ملنی چاہیے۔ تو ایک بچہ آدمی یوں کہ مجھے ایک ہی بچہ دے دے، بھائی ایک ہی شرط کیوں لگا رہا ہے؟ جب مانگنا ہے، اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے تو ایک شرط کیوں ہے؟ مانگو اللہ سے، اے اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے۔ کیا مانگنا چاہیے؟ مجھے اولاد والا بنا دے، صاحب اولاد بنا دے، نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ ایک ہی مانگتے شادی ہوتے، اللہ مجھے ایک لڑکا دے، ایک ہی لڑکا۔ کئی لوگ خوش ہو کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ میری عمر بھی آپ کو لگا دے۔ یا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی بجٹ کی کمی نہیں، بس آپ کی لے لے۔ ایک آدمی نے دیکھا، میں نے کہا نا کہ وہ کعبہ کا غلاف ہو کر دعا کر رہا تھا، پاکستان کا تھا، ایسے اس کے پڑوس میں کھڑا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ میرے گھر پر جب لوگ آتے ہیں نا تو میں چائے پلائے بغیر نہیں بھیجتا ہوں، میں چائے پلائے بغیر، یعنی کوئی بھی مہمان آئے تو میں اس کو ضرور چائے پلاتا ہوں، پھر وہ جاتا ہے، اللہ میں بھی تیرے گھر پر آیا ہوں، کچھ تو دے دے۔ ایسے لوگ بھی دعا کرتے ہیں، لوگ ایسی ایسی دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہم دعاؤں میں نمبر 2 پر، ایک تو حرام، دل حرام سے خالی ہو، حرام لقموں سے، دل غیر اللہ سے خالی ہو۔ نمبر 3 پر شرط نہ لگائے، شرط نہ لگائے۔ کیوں؟ لہو مقالید السماوات والارض، اللہ کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی کیز ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، all the treasures of the earth and the heavens, it belongs to Allah، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گئی۔ ایک صحابی آئے، دیہات کے رہنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ Who's going to take our reckoning on the day of قیامت؟ تو نبی علیہ السلام سے اللہ کون لے گا؟ ہمارا اور آپ کا حساب کون لے گا؟ اللہ will take our reckoning on the day of قیامت۔ اگر اللہ تبارک و تعالی حساب لیں گے تو پھر وہ کہنے لگا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ تو بڑا کریم ہے۔ دیہاتی کہنے لگا یقین کی بات ہے۔ یہ دوسری بات، چوتھی بات، نمبر 1 حرام کا لقمہ نہ ہو، حرام کھانا پینا نہ ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو، اور نمبر 3 دعا میں کوئی شرط نہ لگائیں۔ Don't put conditions in your du'as, generally for me, for my family, for relative, for entire ummah of Rasulullah۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ یوں کہہ دے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 3 times, if a person say the dua 3 times in the morning, Allah will grant him the reward equal of the people who is alive in this dunya and those who passed away۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ اس کے برابر ثواب ثواب ثواب، صرف 3 بار بولے۔
And if you recite that dua 27 times, اگر یہ دعا کتنی بار؟ ایک روایت میں حدیث میں 25 times اور ایک روایت میں 27 times. So Allah is going to make him mustajab الدعوات. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں جن جو اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں وہ لوگ نیک بندے اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ دنیا میں لوگوں کو سسٹننس اور روزی دیتا ہے. Because of them Allah grants the sustenance to the people of this world. یہ ہے pious people. ایسے لوگوں میں سے بنائے گا کہ جب بھی دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ہمارے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دعا بھی کرو ساتھ میں دعوت و تبلیغ بھی کرو تو اور بڑا مستجاب دعوت بن جائے گا, ولی بن جائے گا, کتب بن جائے گا, ابدال بن جائے گا. اللہ کے راستے میں نکل کر دعا بھی کرو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین میں کام کرتے تھے اور رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگتے تھے اللہ ہدایہ ہے مجھے صحیح راستے پر چلا دے, put me on the straight path. And Allah grants the hidayat of the entire world people. Muslim and non-Muslim. سب کے ہدایت کے فیصلہ. اللہم ہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دعاؤں میں ایک سب سے جامع دعا, دعائیں بھی ایسی مانگے جو زبردست دعائیں ہیں. ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I know I'm very very old, میں بڈھا ہو گیا, I don't know, I can't remember all 23 years du'as what you have asking Allah, what you asked Allah تعالی, تم نے مانگی 23 years تک اللہ سے مانگا, مجھے تو یاد نہیں, میموری کمزور ہو جاتی ہے. کوئی ایسی دعا بتاؤ, ایسی دعا بتاؤ جو 23 years کی دعا اس میں آ جائے. That dua include the 23 years duas. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حدیث میں ہے, وہ صحابی کو بتائیں. یہ بات حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں لکھی ہے. اس میں لکھی ہے حیات الصحابہ. حیات الصحابہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حیات الصحابہ 3 جلدوں میں عربی میں اصل تو بعد میں ٹرانسلیشن تو اس کا اردو میں ہوا, اوریجنلی ان عربی, عرب لوگ بھی پڑھتے ہیں. جب یہ لکھ لیا تو خواب میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ have seen نبی صلی اللہ علیہ وسلم in his dream. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوسف تم نے میرے صحابہ کی ساری زندگی اس میں لکھی ہے, تو قیامت میں میرے صحابہ کے ساتھ جنت میں جائے گا. مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے, کبھی کو پڑھا کرو. مولانا زکریا صاحب کی 2 جلدیں, آپ بیٹی, آپ بیٹی نہیں شوق سے, آپ بیٹی. مولانا زکریا صاحب کو کیا کیا باتیں لکھی, پڑھنا چاہیے, مطالعہ کرنا چاہیے. ہمارے اکابرین نے کیا کیا باتیں لکھی ہیں. اور حیات الصحابہ آپ پڑھے نا تو ایسے لگتے ہیں میرا دل اور میں پڑھوں اور پڑھوں. اور میں کہا کرتا ہوں گھر میں, ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں they do always after Isha, first بیان فنش, دعا فنش, کھانا پورا ہو, اس کے بعد پھر جمع ہوتے, اس میں حیات الصحابہ پڑھ جاتی ہے. سارے لوگ بیٹھے, حیات الصحابہ کی بھی تعلیم ہونی چاہیے. گھر میں اس میں صحابہ کے صحابیات کے واقعات لکھے, گھر میں اپنے بچوں کو سناؤ, فضائل اعمال سناؤ, حیات الصحابہ سناؤ. بہت نور ہے اس میں, بہت. ہمارے اکابرین نے اتنی محنت کی ہے کہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں نور رکھا ہے, جو اس کو پڑھتا ہے نا. دیکھو نا فضائل اعمال دنیا میں کون سی زبان میں نہیں چھپی ہے, ٹرانسلیٹ ان آل لینگویج. اتنی متبرک کتاب ہوگی. ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ کارگزاری میں ساؤتھ افریقہ میں, انہوں نے بیان کیا کہ کتنے گھر ایسے ہیں جو گھر میں جھگڑے ہی جھگڑے, لڑائی فساد,
ماں اپنا بوائے فرینڈ لاتی ہے، باپ اپنا گرل فرینڈ لاتا ہے، گھر میں بچے اپنے گرل فرینڈ لاتے ہیں، بیٹیاں اپنی بوائے فرینڈ لاتی ہے، گھر میں ایسا ہے، ایسے ماحول میں. پھر بعد میں ایک مرتبہ فضائل اعمال کی 2-4 باتیں ریکارڈ کر کے کھاتے نقطہ لگا دی گئی. کہا جس لسن فور 2 minutes only then you can do what you will. کرتے کرتے وہ گھر تہجد گزار بن گیا، تہجد گزار بن گیا. اتنا نور ہے اس میں. 2 منٹ کے لیے بھی پڑھو، 2 منٹ بھی کافی ہے. اس میں بیٹھو. امام بخاری جیسے بخاری, he took 16 years to write the Bukhari. Today we don't have time to sit for 5 minutes in Talim. 5 minutes to listen to the hadith of Rasulullah. They given the qurbani for the hadith. And we think is nothing. بھاگے اٹھ کے بھاگے, تعلیم اٹھ کے بھاگو, تعلیم اٹھ کے. کیا تعلیم ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم جنت کے تم جب درختوں کے جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ فروٹ کھا لیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث فضائل ذکر میں بھی ہے, ان فضائل اعمال میں, کہ if you pass across to the garden of Jannah, just sit down and get some fruit from there. صحابہ asked, یا رسول اللہ, وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک روایت میں حلق و ذکر کے حلقے, اور ایک روایت میں کیا ہے؟ حدیث, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, یہ بھی ذکر ہے. سو یہ چیز ہے. تو ایک وہ کون سی دعا میں بھول گیا, اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. If you read the dua one time, یہ دعا اگر ایک بار پڑھ لے, گویا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 years کی دعائیں اس میں آ گئی, مانگ لی. یہ اللہ کے نبی نے صحابی کو سکھایا ہے, حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور دوسری سب سے جامع دعا ہے, وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا ہے. اب یہ 3 بات ہے اس میں. اللہم انی اسألک العفو, عفو, عافیت, معافات. There's 3 words mentioned. عفو کے بارے میں, عفو کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے عفو کا مطلب السلامت فی الدین من الفتنہ. اے اللہ میرے دین کو ٹریبولیشن, ٹرائل اور فتنوں سے بچا لینا. اے اللہ مجھے بچا لینا فتنوں سے. اتنے فتنے, آدمی قادیانی بن گیا, کبھی کیا بن گیا, کبھی کیا بن گیا, کبھی کیا بن گیا, کبھی کیا بن گیا. اللہ مجھے ان فتنوں سے, ٹریبولیشن سے, ان تمام سے میری حفاظت کر لینا. یہ عفو کا معنی. اس لیے کہ دین میں 2 قسم کے فتنے ہوتے ہیں بھائی. فتنے کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے. یا تو شہوات کے یا شبہات کے. شہوات کے, انسان کے دل میں ڈیزائرز ہے, حرام حرام حرام, شہوات ہے. یا شبہات ہے, ڈاؤٹ فل, always doubt about the hadith, about the Quran, about this, about Sahaba. Doubts and doubts and doubts. So اس میں دونوں شبہ, اس میں دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں. بہت فتنہ is included in the word of afwa. So many ladies, they don't like پردہ. آنکھوں کا پردہ ہے بھائی, پردہ ضروری نہیں, آنکھوں کا پردہ ہے. ایسے کتنے فتنے ہیں. ان تمام فتنوں سے لیے سب سے بڑی دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات. ٹائم نہیں ہے, مجھے سمجھانا تھا اور بہت ساری باتیں کہ اس دعا میں عفو کا کیا. چلو مختصر سن لو ورنہ تفسیر میں نہیں جاتا. عفو کی اور بہت ساری باتیں ہیں. دوسرا عافیت, کیا مطلب اس کا؟ عافیت کا السلامت فی البدن من سیء الاسقام. اے اللہ میرے بدن کو ساری بیماریوں سے بچا لے. سب آ گیا اس میں, کینسر بھی, ٹی بی بھی, ساری بیماری آ گئی ہے, ظاہری باطنی ساری. کتنی پیاری دعا ہے. اللہم انی اسألک. اب تیسرا لفظ کیا ہے؟ والمعافات.
ان یعافیہم منک وان یعافیک اللہ من الناس. یہ حدیث میں اس کی محدث نے اس کی شرح کی ہے. اللہ تمہیں بھی, جو آدمی یہ دعا کر اللہ مجھے بھی لوگوں کے شر سے بچا اور لوگوں کو میرے شر سے بچا, یہ معافات کا معنی ہو گیا. عفو کا معنی اے اللہ ظاہری جتنے فتنے آج ہو رہے ہیں ان تمام فتنوں سے میرے دین کی حفاظت فرما. اور عافیہ کا معنی سلامت من سیء الاسقام, اللہ میرے بدن کو ساری بیماریوں سے بچا لے, ساری بیماریوں سے بچا لے. اور معافات کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور کسی سے مجھے تکلیف نہ ہو. اے دعائیں مانگنی چاہیے, ایسی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ کہ نبی نے ہم کو چابیاں دے دی ہے اور کھول کر گئے, وہ ان کی دعائیں قبول ہوئی, اب ہمیں بھی ہے کچھ کنڈیشنز ہیں. حرام لقموں سے اپنے آپ کو بچائیں, پیٹ کو غیر اللہ, دل کو غیر اللہ سے بچائیں, پیٹ کو حرام لقموں سے بچائیں. ساتھ ساتھ میں شرط نہ لگائیں, اللہ سے کھلا مانگے, امت کے لیے مانگے, اپنے لیے مانگے, مسلمانوں کے لیے, غیر مسلم کے ایمان کے لیے مانگے, ہر چیز کے لیے, لوگوں کے لیے مانگے. اور پھر صبر کرے. ایسا نہیں کہ ابھی مانگا ابھی مانگا ابھی مل جائے, ابھی مانگا نہیں. انبیاء علیہ السلام کی دعائیں 40 سال کے بعد قبول ہوئی ہے. میں اور آپ کون ہے؟ مانگتے رہو, اللہ دروازے کھول دے گا, آج نہیں تو کل. اگر آج مانگا آپ نے, تمہاری مناسب نہیں ہے تو اللہ اس کی جگہ دوسرا دے گا, اور اگر وہ بھی مناسب نہیں ہے تو قیامت میں تمہاری ساری دعائیں اللہ اس کو ٹریزر کر دے گا, اور تم جاؤ گے تو کہو گے کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی, آج اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے. اس لیے اللہ سے ہر وقت مانگنا چاہیے. جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی اللہ پاک نے اس کے لیے بہت بڑی نعمت کے دروازہ کھول دیا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل, وصل على سيدنا محمد كما أنت أهل, وافعل بنا ما أنت أهل, فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللہ سب کی مغفرت فرما, اللہ سب کی مغفرت فرما, اللہ رحم فرما, اللہ کرم فرما. اللہ ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی اولادوں کی مغفرت فرما, ہمارے دور اور قریب کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما, زندوں کی مغفرت فرما, مردوں کی مغفرت فرما, جوانوں کی, بوڑھوں کی, مردوں کی, عورتوں کی, سب کی مغفرت فرما. اے اللہ تو ہدایت کے فیصلے فرما, ہدایت کے فیصلے فرما. ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے, صراط مستقیم پر چلا دے. مرنے سے پہلے موت کی فکر کی توفیق نصیب فرما. وہ حساب لے, اس سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کا حساب لینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تو ہماری بک اور اعمال صالحہ کھولے, اعمال سیئہ کھولے, اس سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما. لوگ ہمیں پانی سے غسل دے موت کے بعد, اس سے پہلے ہمیں توبہ کا غسل کرنے کی توفیق نصیب فرما. لوگ ہمیں کلمہ پڑھائے, اس سے پہلے ہمیں کلمہ کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, قبر بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے, عذاب سے بچا لے. اے اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو, یا گھروں میں جو بھی بیمار ہو, یا ہاسپٹل میں جو بھی بیمار ہو, اور جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے, اللہ تمام کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. تمام کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. آنے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, آنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ کینسر کی بیماری, ٹی بی کی بیماری, اور مہلک بیماریاں, اور ایسی بیماریاں جس سے انسان اپنی ایریا رگڑے, ان تمام بیماریوں سے, ظاہری باطنی بیماریوں سے ہماری آل اولاد
نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، عامل قرآن بنا، داعی قرآن بنا، عاشق قرآن بنا۔ یا الہ العالمین ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، جو بے جوڑ ہیں صالح جوڑے نصیب فرما، جو جوڑ والے ہیں آپس میں محبت مودت نصیب فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما، یہاں سے اٹھے اس سے پہلے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں دین کے لائن کا کام ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے مراکز مرکزوں سے مدرسوں سے الہ العالمین خانقاہوں سے مسجدوں سے جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، اللہ سب دین کے کام کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کو فروغ نصیب فرما، سب کو للہیت نصیب فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما۔ اللہ جب تک باقی رکھے ایمان پر باقی رکھنا، اور جب ہماری موت آئے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور ہماری روح نکلے ایسی موت میں نصیب کر دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم برحمتک یا اللہ۔ الله أكبر الله الله